لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بزم جہاں مہکائیں گی یا خون میں نلہا کر دم لیں گے سوچا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت آج کے ہمارے مہمان خصوصی وقار ہوا ڈنگرا صاحب تشریف لا چکے ہیں سوچا ہے اے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جینا ہے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے میرا واجب الاحترام واجب الاحترام قابل سخت تقریم بھائیو دوستو بزرگوں ہم مکتب ہم مشن اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند سنی نوجوانوں آج آپ کی اس بستی کے اندر ایک محفل حمد و نعت بسلسلہ شادی مبارک بھائی عنایت اللہ بلوچ صاحب کی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی نہ کسی شادی میں ڈھول باجے ہوتے ہیں آج اس بھائی کی شادی میں الحمدللہ یا تو خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا تو نبی کی تعریف ہو رہی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شادی کے اندر برکتیں عطا فرمائے اس شادی کو آگے مزید چلنے کی ہر قسم کی شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے سامعین محترم مہمان آپ حضرات کے سامنے تشریف لا چکے ہیں میں صرف مختصر وقت کے لیے آپ کی اور ہماری نسبت جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہماری نسبت کیا ہے مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ میں کس علاقے میں کھڑا ہوں کس بستی میں کھڑا ہوں میں ہر حالات کو جانتا ہوں ہر بستی کے ہر فرد کو جانتا ہوں ہر قربانی کو جانتا ہوں اگر میں یہاں پر کچھ بولنا شروع کر دوں تو ٹائم بہت مختصر ہے سفر بہت لمبا ہے آپ کی ہماری نسبت عظمت صحابہ کے عنوان پر ہے آپ کا یہاں آنا میرا کھڑا ہونا مہمانوں کا آنا صحابہ کے لیے ہے آپ جس بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس بستی کے اندر آپ بیٹھے ہیں یہ بستی صحابہ کے غلاموں کی ہے یہ بستی یا تو شہداء کی ہے یا تو اسیروں کی ہے الحمدللہ ہم نے شان صحابہ کے عنوان پر عظمت صحابہ کے عنوان پر ہم نے یا تو شہداء دی ہیں یا اسیر دی ہیں اس لیے آپ حضرات سے یہی امید ہے کہ میری بہت مختصر گفتگو کو سنیں اپنے دل کے اندر رکھیں اگر بات اچھی لگے تو آپ نے عظمت صحابہ کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ تیار ہو جانا ہے
قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، علماء سے آپ پوچھتے جائیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس سے مراد کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری نبی کی سیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ ایمان والوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، ایمان والوں سے مراد غلامان صحابہ ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں ایمان والوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ جس وقت قرآن پاک اتر رہا تھا اس وقت قرآن پاک کو اترتے دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ اگر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، جمعوں کے اندر خطبہ حضرات سے سنتے آ رہے ہیں، نعت خوان حضرات آپ کو سناتے آ رہے ہیں کہ نبی کی سیرت یہ ہے، نبی کی سیرت یہ ہے، نبی کی سیرت یہ ہے۔ اور آج ہم فقیر سے سنو، نبی کی سیرت اگر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ نبی کی سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیا، نبی نے معاف کر دیا۔ نبی کی سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ نبی کی سیرت ہے، مجھے بتاؤ اگر یہ نبی کی سیرت ہے پھر نبی کی سیرت یہ بھی ہے نبی نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کیوں کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سب کچھ برداشت کیا، لیکن آگے بات آئی ہجرت کی۔ ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کا حکم دیا کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے برداشت کیا۔ ہجرت کیوں؟ اس لیے کتنے اس لیے کہ تاکہ میرے نبی کے صحابہ جو صدیق ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، ان پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بتا دیا میں اپنی ذات کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اگر میرے صحابہ پر جو ظلم ہوا نہیں نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک سیرت کے ایک واقعہ بتاؤ، سیرت کی باتیں کرنے والوں، ہم پر الزام لگانے والوں، بہتان لگانے والوں، کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ صدیق مار کھا رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے۔ کوئی آپ کے پاس ایک واقعہ ہے صحابہ پر ظلم ہو رہا ہو، گالی تو بھائی دور کی بات ہے، ظلم ہو رہا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے؟ ایک واقعہ آپ کے پاس ہے؟ صحابہ ایسے ویسے نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کر صحابہ کے تذکرے ایسے ویسے نہیں ہوتے۔ ہر خطیب سے میں نے سنا ہے، کوئی خطیب شہداء کے حج کی بات کرتا ہے، کوئی خطیب شہداء پشاور کی بات کرتا ہے۔ میں نے ہر خطیب سے سنا ہے، کوئی خطیب آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ شہداء ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرو۔ کسی ایک خطیب سے سنا ہے تو مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس شہداء نہیں ہے؟ بولے آپ میرے ساتھ، شہداء آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ نوجوان آپ کو بھول گئے جو صحابہ کرتے کرتے جیلوں میں چلے گئے، وہ شہداء بھول گئے جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج بھی باپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، وہ آپ کو قربانی بھول گئے؟ کوئی ہے آپ کو بتانے والا؟ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہم تخریب کار، ہم دہشت گرد، فساد کار، جو الزام آپ کے پاس الزاموں کے گٹھلی ہوتے ہیں نکال کر لگا رہے ہیں، یہ ایجنسیوں کی ہے، یہ ہے، یہ چلو ایجنسیوں کی ہے، اگر آپ کے پاس ہے میں تو آپ آ جائیں۔ جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقے کی قربانی ہے میرے آنکھوں کے سامنے، اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ صحابہ ایسے ایسے نہیں ہوتا بابا، جرأت چاہیے، غیرت چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہے آپ کے پاس؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرتے کرتے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ، بڑی معتبر۔ میں نے ویسے اسیر کے گھر میں دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
दरवाजे पे दस्तक हुई, छोटा सा मासूम बच्चा दौड़ कर आया कि कहीं मेरा बाप तो नहीं आ गया। 15 साल हो गए, नौजवानों आपके दिल पे दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो, आपके इस इलाके का खतीब हूं, खतीब की हैसियत से कह रहा हूं। पूछा गया क्या हुआ? कहने लगे इंतजार में हूं कि 15 साल हो गए। तवज्जो है पार रात की, 15 साल हो गए मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरा बाप कब आएगा। ये कुर्बानी है सहाबा के उन्वान पर, इसलिए हम नहीं कहते, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, अल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बदहा के उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। जरा मिल्लत को बेदार तो हो लेने दो, जरा मिल्लत को बेदार तो हो लेने दो। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर लचक दी है, लचक। जितना इसको दबाने की कोशिश करोगे ये उतना ही उभरेगा। कुछ लोगों ने सिद्दीक अकबर के नाम को मिटाने की कोशिश की, दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उभरा इस्लामाबाद की धरती पर, उभरा कराची की धरती पर, उभरा पेशावर की धरती पर, दुनिया के चप्पे चप्पे पे उभरा या नहीं उभरा? डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद ही लम्हों के अंदर आते हैं, शहादत पाकर चले जाते हैं, चंद ही लम्हों। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाने लगे शान सहाबा के उन्वान पर आया हूं, मुझे पता है इस रास्ते में शहादत मिलेगी। चले गए। जरा मिल्लत को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी, हर बस्ती पुकारेगी, हर क्रिया क्रिया पुकारेगा हमारे हैं सहाबा। आप सहाबा के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? हाथों को नहीं, जिस्म को बुलंद करो, खड़े होकर कहें, खड़े हो जाए मोहब्बत के लिए। सहाबा के लिए तैयार हो? सहाबा के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? जान देनी पड़ेगी, दोगे इंशाअल्लाह? माल उठाना पड़ेगा, दोगे? मेरे साथ नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे सिद्दीकी, अल्लाह अकबर, नारे सिद्दीकी, नारे फारूकी, नारे उस्मानी, नारे हैदरी, नारे मुआविया। शान सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, शान सहाबा के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? इसी मोहब्बत के साथ आप बैठ जाए। अल्लाह पाक आपके इस जज्बात को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सहाबा की अजमत के उन्वान पर इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और मैं बिला ताखीर दावत अभी हजरत से पहले तक्की मिदार मजारी से तो दावत खिताब दावत देता हूँ, वो आए अपने मखसूस अंदाज के साथ मुख्तसर